بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی، وہ ایک گرو کے پاس آیا اور بولا، گرو جی ہم بہت غریب ہیں اور گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ میرے پاس نہ کوئی نوکری ہے اور نہ کوئی کام۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے کوئی کام نہیں ملتا۔ میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ایک آرام بھری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی تمام خوشیاں لا کر دوں، ان کی زندگی آسان بنا دوں، ان کی زندگی میں کسی قسم کا دکھ، درد، پریشانی اور احساس سے کمتری باقی نہ رہے۔ مہربانی فرما کر مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی جو خواہش تھی، ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ہمیں بھی عزت، دولت اور شہرت حاصل کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ ہم بھی راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ تو گرو جی نے اس لڑکے کی بات غور سے سننے کے بعد اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے کو آسانی سے پورا کر سکو گے۔ گرو جی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گرو جی نے کہا، ان پتھروں میں سے ایک ایسا پتھر تلاش کرو جسے تم کسی بھی لوہے کی چیز پر لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے کی بن جائے گی۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو گے تو تم راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے صرف یہی کر سکتا ہوں۔ اب آگے تم جانو اور تمہارا کام۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اچانک بولا، گرو جی اتنے سارے پتھروں کے ڈھیر ہیں، ان میں سے اس قیمتی پتھر کو میں پہچانوں گا کس طرح؟ اس پتھر کی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ گرو جی نے کہا، جب تم اس پتھر کو پکڑو گے، جب تم اس پتھر کو ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسرے پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ باقی تمام پتھر تو ٹھنڈے ہوں گے لیکن جب تم اس پتھر کو ہاتھ میں لو گے وہ تمہیں گرم لگے گا۔ اب گرو جی یہ سب بتا کر چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ پتھر کے اس ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ساتھ ندی میں پھینک دیتا تاکہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لیکن لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا، کام میں لگا رہا۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا ٹھنڈا ہے یا گرم، پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کے کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو گرو جی کی بات پر یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو وہ پتھر تمہیں ضرور ملے گا۔ گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ آخر کار رات ہو گئی اور لڑکا گھر کو روانہ ہو گیا۔ اگلے دن لڑکا پھر جنگل میں موجود تھا۔ وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا، اس سے اگلا اور پھر اس سے بھی اگلا دن گزر گیا لیکن وہ پتھر نہ ملا۔ اسی طرح صبح سے شام اور شام سے صبح ہوتے کئی دن گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا، ایک ایک پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ اب تو جیسے اس کی یہ عادت بن گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آ ہی گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر گرم ہے لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا، پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی اس کی عادت اتنا پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے بے دھیانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا وہ ایک دم چونک گیا۔ اس نے محسوس کیا یہ تو وہی گرم پتھر تھا جسے میں کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا اور ندی میں جا چکا تھا اور دوسرے پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔
अब वो अफसोस से हाथ मल रहा था, लेकिन अब वो उस पत्थर को वापस नहीं ला सकता था, नदी से निकाल नहीं सकता था। उसके पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी ना था। दोस्तों, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें एक मौका मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सुस्ती, काहली और गलत आदत की वजह से, हर बात को, हर चीज को गैर मामूली लेने की वजह से, चीजों को अहमियत ना देने की वजह से, कामों को टालते रहने की आदत की वजह से उस मौका को देख ही नहीं पाते जो उनकी जिंदगी बदलने वाला होता है। उन्हें उस मौका का तब पता चलता है जब वो मौका उनके हाथ से निकल जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा को अहमियत देनी चाहिए, हर पल की कदर करनी चाहिए। जिंदगी में जितने भी मौके, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें हल्का नहीं लेना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी को, अपने टाइम को, जिंदगी में मिलने वाले मौकों को हल्का लेना, लाइट लेना या नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तो जिस दिन कोई बड़ा मौका आता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हम उस मौका को भी नजरअंदाज करते हुए, लाइट लेते हुए जाया कर देते हैं, क्योंकि हम आदतन उस मौका को अहमियत नहीं देते। हर चीज, हर बात और हर मौका को मामूली और गैर अहम समझने की वजह से हम बड़े और अहम मौके, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हैं और पत्थर की तरह नदी में फेंक देते हैं। मेहनत और जुस्तजू के बावजूद उस बड़ी अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा पाते, और कोई और आता है और उस मौका से, उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लेता है। हम हाथ मलते, मुंह तकते रह जाते हैं और बाद में याद आता है कि ये मौका तो मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने अपनी सुस्ती की वजह से इसे गंवा दिया। इससे ये सबक मिलता है कि जिंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। किसी भी लम्हा में कामयाबी छुपी हो सकती है।